بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ جو اعمال و وظائف میں یا کوئی اور یوٹیوب پوری اعمال سے وظائف سے جھوٹ و سچ سے بری پڑی ہے۔ یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو کریں گے تو آپ کا مسئلہ آپ کا کام ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو دیکھیے جو سرے سے ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بے شمار ایسے عقائد و نظریات کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو خدا کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن ان کا نظام چل رہا ہے۔ جو اولیاء اور انبیاء کی مدد کے قائل نہیں ہیں، ان کا بھی نظام چل رہا ہے اور بہترین چل رہا ہے۔ اور جو مانتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی آس اور امید پہ چل رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کمنٹ کیا نا کہ میں نے بہت سارے اعمال کیے ہیں، وظائف کیے ہیں، 90 سے 80 تک میں نے، لیکن میرا کام نہیں ہوا۔ اور جب کام ہوا تو اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہے اس بات پہ۔ ایک بندہ کام کرتا رہے اور عین ممکن ہے کہ اسی پڑھائی کی وجہ سے کام ہوتا رہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آئے کہ میرے اس وظائف و اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، وہ چھوڑ دے، دعا کرنا شروع کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتے 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 جنت کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے حتیٰ کہ ایک بالشت کا وقفہ اور فاصلہ رہ جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے نا، وہ ایک بالشت سے پیچھے ہٹ کے دوزخ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایسے اعمال کرتا ہے کہ اعمال کرتے کرتے برے وہ دوزخ کے کنارے پہنچ جاتا ہے حتیٰ کہ ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ وہ کوئی ایک ایسا عمل کرتا ہے جنت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وہ کہ مشہور ہے نا کہ کوئی بوڑھی عورت 12 سال تک وہ محنت کرتی رہی، آخر کوئی ایک بوٹی یا ایک چیز رہ گئی، وہ کسی دوسرے نے آ کے مدد کی اس کی، وہ اس کے مقدر میں چلی گئی۔ اس نے 12 سال کی محنت اس کی ضائع چلی گئی۔ یہ آج ہی پنڈی میں ماڈل ٹاؤن کاک پل بڑا مشہور ہے۔ یہاں ایک مجذوب بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا جب آخری وقت ہوا نا تو لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھنے لگے کہ یہ جاتے جاتے ہمیں کچھ فیض دے کے جائے گا۔ میں یہ بات ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو فیض لینے اور دینے کے قائل ہیں۔ تو ایک آدمی بیٹھا کافی عرصے تک اس بیچارے کی محنت خدمت وغیرہ کرتا رہا۔ عین موقع پر جب اس کا وقت وصال آیا، نزع کا وقت آیا، سکرات الموت طاری ہوئی، وہ جو آدمی اس کی خدمت پہ مامور تھا اس کو اچانک کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی، یعنی قضائے حاجت کے لیے اس کو تھوڑے دور جانا پڑا، اور اس کا وہ نزع کا عالم طاری تھا۔ وہاں سے ایک بس گزر رہی تھی سواریوں سے بھری ہوئی، اور سیڑھیوں پہ آس پاس پہ لوگ لٹکے ہوئے تھے۔ اس وقت کوئی اتنا پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوتا تھا، ٹریفک وغیرہ۔ ان میں سے ایک آدمی نے چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا اس آدمی کو آ کے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اس کے ہاتھ میں وہ جاتے جاتے سب کچھ اسے دے گیا۔ وہ جو خدمت پہ مامور تھا وہ بیچارہ دیکھتا رہ گیا۔ یوں بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے مقدر، اپنے نصیب اور خاتمہ بالخیر کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی کرم کرتا ہے۔ میں صرف یہ اعمال نہیں، آپ کو وہ باتیں بتانے کے لیے آتا ہوں جو فائدے کی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنی لمبی تمہید باندھ کر آپ ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہیں۔
اسی میری تمہید میں سب کچھ ہوتا ہے، کوئی سمجھے تو سمجھے، میں ان کو لکھ بھیجتا ہوں، میری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کے اوپر پرہیز لازم ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ سے لے کر عرش العظیم تک۔ جو بندہ اس شعبان میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو، یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ایام 20 عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر غسل وضو تازہ کر کے، غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، پاک صاف کپڑے تازہ نئے فریش والے پہن لے تو زیادہ بہتر ہے، بیٹھ کر 313 بار ان آیات کو پڑھے، اپنی توجہ، اپنی سوچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے اوپر مرکوز رکھے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ سبز گنبد کو ذہن میں رکھے، مدینہ کی طرف بیٹھ کر منہ کر کے رخ کر کے ان آیات کو 313 بار پہلے دن، پھر 313 دن دوسرے دن، اور پھر 313 دن چوتھے دن، اور اگر ہو سکے تو دل میں روزہ رکھے، خلوت گوشہ نشینی اختیار کرے، اگر ملازم پیشہ گوشہ نشینی نہیں تو کم از کم اپنی گفتگو میں پرہیز رکھے کہ لا یعنی قسم کی گفتگو نہ کرے، فضول گفتگو نہ کرے، مقصد کی بات کرے، اپنا جو مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا دیدار، اپنی زیارت کروائیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی بجسم نجسیم، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے عمرہ کیا اور عمرے کے دوران میں مکہ کے طواف، صفا مروہ کے طواف کے بعد اس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، اس کے اوپر میں میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اس کا کیا کہنا؟ آپ کا فرمان ہے من رآنی فی المنام، جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا، فسیرانی فی الیقظہ، وہ عنقریب مجھے حالت بیداری میں دیکھے گا۔ کئی ایسے واقعات ہیں، لیکن عقیدت، محبت شرط ہے، اور شرط اول ہے، شرط لازم ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، جب چاہے جس وقت چاہے حرمین شریفین کی زیارت کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اور جو بیچارے ساری زندگی ابھی تک حرمین شریفین کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے یہ خاص تحفہ ہے۔ بے شک وہ انگلیوں پہ اپنا ٹارگٹ مقرر کر لیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 10 دن، 15 دن، لیکن اسباب ضروری ہیں۔ جس بیچارے نے پہلی دفعہ جانا، نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے، نہ ٹکٹ کے پیسے ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، کم از کم 2-3 مہینے لگ ہی جاتے ہیں، پاسپورٹ والے ہی 2-3 مہینے لگوا لیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اپنا ٹارگٹ مقرر کر لے کہ فلاں مہینے میں اتنی مدت کے لیے، اتنے دنوں کے لیے میں نے روضہ پاک پہ جانا ہے۔ اس انداز سے جب وہ پڑھے گا، 313 بار پہلے دن، 313 دوسرے، اور 313 بار تیسرے دن، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو وہ مقدر نصیب جگانے کے لیے تو بہت ہی لازم اور ضروری ہے۔ لیکن جب چاہے حرمین شریفین کی زیارت کرے گا، وہاں جائے گا، دیکھے گا، اور پھر اس کی ساری ذمہ داریاں، خرچ اخراجات، معاملات، پریشانیاں، حاجات، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہوتی ہیں۔ ایک عمل میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کو بتلایا تھا نا،
ویڈیوز اصل میں جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا پھر تلاش کرنا کیا ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک تھا 40 دن تک مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے بندہ اس میں 25 نوافل پڑھے۔ آپ کہیں گے 25 نوافل کون سے ہوتے ہیں؟ جس طرح 3 وتر پڑھے جاتے ہیں نا، آخر میں 3 پڑھے جائیں گے تو 25 پورے ہوں گے، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو 25 بار پڑھا جائے، ٹوٹل سورہ اخلاص 625 مرتبہ ہو جائے گی۔ آخری دن جو ہوگا، آخری دن آزما کے دیکھ لیں، مقدر اور نصیب ہر ایک اپنا اپنا ہے، لیکن اس کو جگانے کے لیے کوئی تڑپ، کوئی طلب پیدا کرنی پڑتی ہے۔ مسجد نبوی کی پہلی صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ یہ بات ذہن میں سمجھنا رکھنا بڑی مشکل ہے کہ مسجد کا امام تو کوئی بندہ ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ اہل معرفت اہل حقیقت جانتے ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ پر درود پڑھتا ہے نا، تو بعض اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درود آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہی بات ہے، فرشتوں کا پہنچانا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر جواب دینا بہت بڑا فرق ہے۔ عقیدت اور محبت، اہل معرفت اہل حقیقت یہ بات جانتے ہیں۔ تو اس لیے ان آیات کو اس شعبان میں، اور اس شعبان میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الشعبان لی، شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھنے کا حکم ہے، استحبابی حکم ہے، کوئی وجوبی یا فرضی حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بندہ ان آیات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہے، اور حرمین شریفین کی زیارت کرنا چاہتا ہے، حج و عمرہ کرنا چاہتا ہے، اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتا ہے، تو ان آیات کا کثرت سے ورد کرے، اور اس طریقے سے کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ضرور اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔